اگلا سوال ہے جی ثاقب مبین صاحب گجرانوالہ سے. وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا کہنا ہے کہ شادیاں 4 نہیں بلکہ 17 کرو, ایک وقت میں 4 شادیوں کی اجازت ہے, اگر کوئی انتقال کر جائے تو دوبارہ کر دیں, رہنمائی فرمائیں کتنی شادیاں جائز ہیں. نیز آپ عامر بھائی کو تیسری شادی پہ کو مشورہ دینا چاہیں گے؟ بھئی جو جتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے اتنا اٹھا لے. جو بات ڈاکٹر عامر لیاقت نے کی ہے کہ 4 نہیں 17 کرو, ایک وقت میں 4 شادیوں کی اجازت ہے, تو وہ تو ہے نا. اب اس میں آپ نے گلکاریاں کرنی ہیں, موشگافیاں کرنی ہیں, مگر جو ادروائز اگر کوئی اس کو اسی طرح انٹرپریٹ کر رہا ہے تو ہی از فری ٹو ڈو دیٹ, کر لیں. ہمارے پرابلم ہے, اور ہمارا انڈین اسلام ہے, ہمارا مائنڈ سیٹ اور طرح کا ہے. ہماری بیویاں الحمدللہ جتنی پریکٹسنگ مسلمز ہوتی ہیں, ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں, ہم مرد اتنے ذمہ دار نہیں ہوتے. صبح انہوں نے تلاوت کرنی, نماز نہیں قضا کرنی, اور تہجد تک. اچھا میری والدہ کو اللہ بخشے, میرے والد اللہ انہیں غریق رحمت کرے, وہ مذاق کیا کرتے تھے کہ بھئی تم لوگوں کی ماں کو تو سوائے نماز کے اور نسیم حجازی پڑھنے کے, ایک ناول نگار ہوتے تھے اسلامی قسم کے, وہ ناول لکھتے تھے, اب تو بچوں کو ان کے نام کا بھی نہیں پتہ, ایک زمانے میں وہ بہت پاپولر تھے. تو وہ کہا کرتے تھے ہم لوگوں کو کہ بیٹا تمہاری ماں کو نماز اور نسیم حجازی کے علاوہ تو کام ہی کوئی نہیں. اچھا یہ, لیکن ہم اپنی خواتین کے بارے میں ذرا اپنی جگہ پہ آپ سوچیں, اہلیہ یا والدہ یا جو بھی ہیں خواتین, بہت وہ صدقہ خیرات بھی کریں گی اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گی, لیکن کوئی بندہ بات کر کے دیکھے دوسری شادی, پھر نہیں انہیں اسلام میں یہ اجازت ہے, یہ بات نہیں یاد رہنی. تلوار, کوئی ڈوئی اٹھا لے گی, کوئی چمٹا اٹھا لے گی, کوئی تلوار اٹھا لے گی. یہ اس طرح کا ہمارا اسلام بھی ہے, جو جہاں جہاں ہمیں سوٹ کرتا ہے تو کام ٹھیک ہے. پھر آپ نماز پڑھ رہے ہو, بہت اچھی بات ہے, آپ عمرہ کر رہے ہو, آپ حج کر رہے ہو, یہ سارے پہ اچھا. عورت کے لیے تو سوکن ہمارا ہے, تو انڈین اسلام ہے یہ, تو مائنڈ تو کہانی اور ہے. سعودی عربیہ میں میرا بڑا ایکسپوجر رہا ہے ایک زمانے میں, تو 80s کی حد تک, اب وہاں کیا ہے میں نہیں جانتا. جس خاتون کا شوہر دوسری شادی یا تیسری شادی نہیں کرتا تھا, وہ احساس کمتری کا شکار ہوتی تھی, اس سے گلا ہوتا تھا شوہر سے کہ میرے سٹیٹس کے خلاف ہے, میرے شوہر کی ایک ہی بیوی, وہ افورڈ نہیں کر سکتا, یہ وٹ ایور. ہمارے ہاں جو میں کہہ رہا ہوں اگر غلط ہے تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, اگر صحیح ہے تو پھر صحیح ہے. کہ ہمارے ہاں پریکٹس ہے ایک ایسی خاتون جو تہجد بھی قضا نہ کرے. میں آپ کو بتاؤں کہ میری اپنی والدہ, اللہ نے کروٹ جنت نصیب کرے, میرے قریبی ہیں, ہمارے PCS ہے یار کا, ہمارا قبرستان ہے وہاں, سودہ خاک ہیں, تو ان کا میں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا نا کہ جی سوائے نماز اور نسیم حجازی کے, لیکن کبھی ایسی نوبت آتی تو مجھے پتا ہے کیا ہوتا, ماں نہیں کمپرومائز کرنا. تو بس اسی طرح ہی ہے, جو کچھ کر سکتا ہے کرے. اور پرابلم ہے لیکن بہت زیادہ بچے, اس زمانے میں تو کوئی پابندی نہیں تھی, اب بھائی کھانے کو کچھ نہیں ہے, دنیا تبدیل ہو گئی, 1500 سال بیت گئے. اچھا پھر ایک اور بات, اس میں بچہ کوئی ہارس رائڈنگ سیکھ لی, شمشیر زنی, تو کوئی نیزہ بات, اس طرح کے 2-4 کام سارے کھلے عام ہوتے تھے. وہ اب بھائی اگر آپ کے پاس بہت پیسہ بھی ہے, آپ بہت متمول ہو, توجہ تو لمیٹڈ ہی ہوتی ہے. 2-3 بچوں سے زیادہ بچوں کو آج کل کے زمانے میں مانیٹر کرنا, ان کو ڈسپلن کرنا, ان پہ نظر رکھنا, ان کو کون ملنے آ رہا ہے, ان کا کلاس فیلو کیسا ہے, یا
کتنے بجے اسکول کالج یونیورسٹی ختم ہوتی ہے, کتنی دیر میں یہ گھر پہنچا ہے فلانا. کتنے بچوں کا اگر ڈھیر لگا ہوگا, لیکن نہیں, وہاں بھی ایک ایلیمنٹ ہے کہ نہیں جی امت بڑھ رہی ہو. بھائی امت تو پہلے ہی بہت بڑی بھی ہے ماشاءاللہ. کرسچینٹی کے بعد دوسری بڑی پاپولیشن تو ہماری ہے, لیکن ہم تو نہ 3 میں نہ 13 میں. چونکہ اب تعداد کا رولا نہیں ہے, استعداد کا رولا ہے. یہ مسل کا زمانہ نہیں ہے, یہ عقل کا زمانہ ہے. قابل بچے پیدا کرو, تھوڑے ہوں لیکن شاندار ہوں. 5ویں کی ایج تک, بلکہ اس سے بھی پہلے بچے کی فارمیشن ہو جاتی ہے. اس کی شخصیت, اس کی بنیادیں رکھی جا چکی ہوتی ہیں. بنیادیں یوں ہیں, بلڈنگ یوں ہیں. یہ کیا بکواس ہے؟ 5ویں پہ زور دو. پھر جو بھی اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں, دنیا میں کیسا ہو رہا ہے وہ کرو. کس کلاس تک کس بچے نے کیا پڑھنا ہے, پھر اس کے بعد کون ہے جو بچہ جو ہے وہ ووکیشنل قسم کی ایجوکیشن وغیرہ اس طرف جائے گا, کون ہے جو پیور سائنسز میں جائے گا, کون ہے جو یہ سوشل سائنسز میں جائے گا. خالص سائنس کس نے پڑھنی ہے, سوشل سائنسز کس نے پڑھنی ہے. کوئی سسٹم. 15 سال ادھر کو بندہ بیٹھا ہو, کوئی چپڑکن آتی ہے نیڑے نہ آئے. اور ان 15 سالوں میں پرائمری کا بچہ پریکٹیکل لائف کے لیے تیار ہوگا یا اس میں داخل ہو چکا ہوگا. اس کی کیریکٹر بلڈنگ کرو, اس کا پیچھا کرو اپنی اولاد کی طرح. اس کو کوئی کردار دو, اس کو کوئی ڈیسنٹ لباس دو, اس کو کوئی ڈیسنٹ خوراک دو اسکولوں میں. اور تم نے لٹ لگائی ہوئی ہے. یہ پی ایچ اے کا میں دیکھتا ہوں, یہ کیا نخرے کر رہے ہیں. گل بوٹے نہر کے کنارے یوں, کبھی کشتیاں چل رہی ہیں, کبھی پتہ نہیں کیا, کیوں سب مال بنانے کے. کیا کرنا ہے بیوٹیفائی کر کے تم نے ملک کو. درخت لگے کافی ہے, گھاس لگ گئی بہت کافی ہے, باقی بند کرو. یہ کیا تماشے کرتے ہو تم. یہ ہارس اینڈ کیٹل شو, اوے گدھوں جیسی زندگیاں گزار رہے ہیں لوگ, تم ہارس اینڈ کیٹل شو. یہ بند کرو للے تللے. ایک ایک پائی پہ نظر رکھو, لوگوں کے لائف سٹائل پہ نظر رکھو. مری ہو گئی یہاں حال ہی کوئی نہیں ہے. 18ویں 19ویں 20ویں گریڈ کی اتنی معمولی سی تنخواہیں ہیں, بچے باہر بھی پڑھ رہے ہیں یا ہائی پروفائل سکولز میں. بندہ پوچھے ہو کہاں سے ہوئے, آپ کی اہلیہ کا تعلق کس خاندان سے ہے, تمہارا باپ کیا ہے, آگا پیچھا کیا ہے, تم نے کیا انہیرٹ کیا ہے. وہاں تو خانہ خالی ہے. تم اتنے اللہ تعالی کے نہیں. یہ پورا اس کی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اکانومی کرپشن ہے. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں ایسے لکھے گا, جب تک ایسے چلتا رہے گا پھر ایسے چلتا رہے گا, اور پھر انجام جو ہوتا ہے وہی ہوگا. ادروائز 15 سال 5 سال کے یا بلکہ 3 سال کے. تو دنیا اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے, ہمارے یہاں قوانین نہیں بدلتا کوئی. اور سال بعد لانڈے لپاٹے سیل فون تبدیل کرتے ہیں. میرے پاس تو ہوتا نہیں, وہی تو پتہ نہیں. گاڑیوں کے ماڈل فلانا ہر شے تبدیل ہوتی ہے. قانون اٹھاؤ یہ 1800 فلاں کا, کوئی شرم حیا کرو. بیسک جوہری تبدیلیاں لاؤ. جو رزسٹ کرے اس کو عبرت کا نشان بناؤ. اس ملک میں بلیک میلرز ہیں کئی قسم کے, کچھ کمرشل ہیں, کچھ مقدس قسم کے بلیک میلرز ہیں جن کو نہ صحت کا پتہ ہے, نہ اس ایج کا جس میں رہ رہے ہیں پتہ ہے, دنیا کدھر جا رہی ہے ککھ نہیں پتہ. وہ احمقانہ سی باتیں اٹھائے پھرتے ہیں اور بلیک میل کرتے ہیں. جو کمزور لوگ ہیں جنہیں ووٹ بھی چاہیے, سپورٹ بھی چاہیے, کن ٹوٹے بھی چاہیے, ہر طرح کے بندے بھی چاہیے, وہ بلیک میل ہوتے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ کھوتی گھوم کے ہر بار چکر کاٹ کے بورڈ کے نیچے.